بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ انشقاق پارہ نمبر 30۔ سورہ انشقاق مکی ہے۔ اس میں 1 رکوع، 25 آیتیں، 107 کلمات، 430 حروف ہیں۔ اس میں پہلی آیات میں ان ہولناک حادثات کا تذکرہ ہے جو وقوع قیامت کے وقت رونما ہوں گی۔ ان کے بعد انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اسے چاروں نچارہ ہر حالت میں اپنے رب کے حضور میں پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ اس روز تمام اولاد آدم 2 گروہوں میں بٹی ہوئی ہوگی۔ ایک گروہ وہ ہوگا جن کو عذرائے بشارت، ان کا صحیفہ عمل ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ اس وقت ان کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی۔ اور دوسرا گروہ جن کو ان کا نامہ اعمال پس پشت دیا جائے گا، ان کی ہستہ حالی کا بھی یہاں ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 1، اذا السماء انشقت، یعنی یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اور آسمان کے پھٹنے کی وجہ بتائی گئی کہ وہ اپنے رب کے حکم سے پھٹے گا، یعنی آسمان کا یہ فرض ہے کہ اپنے حال کے حقیقی کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ آیت نمبر 2، اور کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان، یعنی آسمان بھی اپنے رب کے حکم کے سامنے سر مسجود ہوگا، جیسا کہ تمام مخلوقات رب کے حکم کے سامنے اس کا فرض ہے کہ وہ سر ہم کر دے۔ پھر آیت نمبر 3، اور اس پر یہ فرض بھی ہے، یعنی یہ بتایا گیا کہ آسمان نے تعمیل ارشاد کر کے کوئی احسان نہیں کیا، کوئی حیرت انگیز بات نہیں کی، بلکہ ہر مخلوق کی طرح اس کا بھی یہ فرض الاولین ہے کہ وہ بے چون و چرا اپنے خالق کے حکم کے سامنے سر افگندہ ہو جائے۔ پھر اگلی آیت میں جب زمین پھیلا دی جائے گی، یعنی جس اطاعت و انقیاد کا مظاہرہ آسمان کرے گا، اسی طرح زمین کا بھی حکم الہی بجا لانا فرض ہوگا۔ جب اسے حکم ملے گا بچھ جا، ہموار ہو جا، تجھ میں کوئی نشیب و فراز باقی نہ رہے، تو اونچے اونچے پہاڑ مٹی کا ڈھیر بن کر نشیبی جگہوں کو پر کر دیں گے۔ سمندروں کی گہرائیاں بھی بھر دی جائیں گی، ایک وسیع و غلیظ سپاٹ میدان بن جائے گا، یہاں سب جن و انس دست بستہ حاضر کر دیے جائیں گے۔ اور باہر پھینک دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی، یعنی کہ اس کے شکم میں زمین میں جتنے لوگ اس وقت تک مدفون ہوں گے اور جو خزانے اپنے تہوں میں اس نے سمیٹ رکھے ہوں گے، حکم الہی ملتے ہی زمین ان سب کو اگل دے گی۔ اگلی آیت، اے انسان تو محنت سے کوشاں رہتا ہے اپنے رب کے پاس پہنچنے تک، پس تیری اس سے ملاقات ہو کر رہتی ہے، یعنی کسی چیز کے حصول و کسب میں محنت و مشقت اٹھانا قدحن کہلاتا ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ لغت عرب میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کے سلسلہ میں کسی کام میں کوشاں رہتا ہے، اس کے دل میں اس کی خواہش بھی ہو اور اس کی کوشش لگاتار جاری رہے، ان سب امور کے مجموعہ کو قدحن کہتے ہیں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تو خواہ طالب دنیا ہو یا طالب عقبہ، دونوں صورتوں میں تو بڑی جان فشانی سے اپنے کاموں کی انجام دہی میں کوشاں رہتا ہے، ہر قسم کی سختی کو برداشت کرتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ تیرے رب سے تیری ملاقات کا وقت، یعنی تیری موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اس وقت تیری جدوجہد ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد اپنے اعمال شاقہ کا پھل کھانے کا وقت آ جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا پس انسان کا وہ پھل اس کو ضرور مل کر رہتا ہے۔ جیسا کہ دنیا میں ہم مزدور لوگ جو ہوتے ہیں وہ دن بھر محنت مزدوری کرتے ہیں، رات کے وقت یعنی شام کے وقت وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ان کی سارا دن کی محنت کا پھل ان کو ملے اور وہ جا کے اپنے بیوی بچوں کو دیں اور وہ خوش ہو جائیں۔ اسی طرح جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں وہ بھی پورا مہینہ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ محنت سے کرتے ہیں اور کچھ حرام شامل کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کو ان کی محنت کا پھل ملے گا، ان کی تنخواہ ملے گی، ان کی مزدوری ملے گی، جس سے ان کی زندگی کا نظام چلے گا۔ اسی طرح انسان کو وہ پھل ضرور
ملے گا۔ علامات اسے دکھتے ہیں کہ یعنی اپنے اچھے یا برے عمل کو انجام دینے میں محنت و مشقت سے کام لیتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے رب سے تیری ملاقات کا یعنی تیری موت کا وقت آ پہنچتا ہے۔ ہر شخص روز قیامت بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا۔ جنہوں نے اپنی یہ زندگی اس کی یاد اور اس کی عبادت میں گزاری ہوگی، وہ جب پیش ہوں گے تو ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اور ان سے بڑا آسان حساب لیا جائے گا۔ زیادہ چھان بین نہیں کی جائے گی۔ ان کے اعمال حسنہ کے باعث ان کے اعمال سیئہ سے صرف نظر کر لی جائے گی اور یہ لوگ جلدی فارغ ہو کر شاداں اور فرحاں اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلے جائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، لیس احد یحاسب الا اہلک، کا جس سے حساب لیا جائے گا وہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ قَالَ ذَلِکَ الْأَرْضُ یُرَدُونَ فَمَنْ نُوکِشَ حسابُ عَلَیکَ، یعنی یہ تو سرسری پیشی ہوگی، لیکن جس کے ساتھ حساب کے وقت سوال جواب شروع ہوگا وہ تو مارا گیا۔ آیت نمبر 10 تک یہ بیان کیا گیا جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں پس پشت کر دیا گیا، یعنی ان لوگوں کے روبرو بائیں ہاتھ میں اپنا اعمال نامہ لینے سے وہ شرمائیں گے اور اپنے ہاتھ کو پیچھے کر دیں گے، لیکن فرشتے کب چھوڑنے والے ہیں، وہی ان کے بائیں ہاتھ میں ان کا سیاہ کاریوں کے دفتر پکڑا دیں گے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ ان کی پیٹھ پیچھے باندھے ہوں گے، اسی لیے اسی حالت میں ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ پھر تو وہ چلائے گا، ہائے موت، ہائے موت، اور وہ داخل ہوگا بھڑکتی ہوئی آگ میں، بے شک وہ دنیا میں اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم رہا کرتا تھا۔ یعنی اس وقت اس کی چیخ و پکار اور واہ ویلا دیدنی اور شنیدنی ہوگا، شور مچائے گا کہ اللہ مجھے موت عطا فرما، کدھر گئی موت، ابھی آ جائے، مجھے نگل لے تاکہ میں عذاب جہنم سے بچ جاؤں۔ یعنی صبورہ کا معنی ہلاکت ہے۔ ہر قسم کے مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یہاں اس سے مراد موت ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ یعنی پھر اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا، کیوں نہیں اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا، پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جن کو وہ سمیٹے ہوئے ہے اور چاند کی جب وہ مائع کامل بن جائے، تمہیں بدتریج زینہ بازینہ چڑھنا ہے۔ یعنی اس کی حالت کیوں بتائی، وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا میں گل چھڑے اڑاتا رہا، خود بھی عیش کرتا رہا، اپنے اہل عیال کو بھی عیش کراتا رہا، کبھی اس کو بھولے سے بھی یہ خیال نہ آیا کہ اسے ایک روز اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونا ہے اور اپنی ہر مستیوں اور بدعمالیوں کا جواب دینا ہے۔ اس خود فراموشی کا نتیجہ صاحب بہادر آج دیکھ رہے ہیں۔ بس انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائے اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ کفار اسے الٹا جھٹلاتے ہیں، اور خوب جانتا ہے اللہ ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے جو، پس آپ انہیں خوشخبری سنائیں دردناک عذاب کی۔ البتہ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ یعنی ان تین چیزوں کی قسم کھانے کے بعد فرمایا کہ تم منزل بہ منزل بڑھتے چلے جاؤ گے۔ رحم مادر سے تم دنیا میں آئے، بچپن سے جوانی میں اور جوانی سے بڑھاپا، صحت سے بیماری، قوت سے ضعف اور خوشحالی سے بدحالی، ان مرحلوں کو طے کرتے ہوئے قبر میں آگے، پھر قیامت کو دامن جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوگے، پھر خدا معلوم کیسی کیسی حالتوں سے گزرتے ہوئے اپنی ابدی مقر اور آخری ٹھکانے پر پہنچ جاؤ گے۔ ان تغیرات کا تم اپنی ذات میں اور اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی وسیع کائنات میں ہر لحظہ مشاہدہ کر رہے ہو، پھر بھی قیامت پر ایمان نہیں لاتے۔ وقوع قیامت میں جو حکمتیں اور انسانی اصلاح میں اس کے جو اثرات ہیں، ان کو تسلیم نہیں کرتے، بڑے تعجب کی بات ہے۔ اور ستم یہ ہے کہ ان قرآن کریم کی آیتیں جن کی تاثیر سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، پہاڑوں پر بھی لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں لیکن یہ کوئی اثر قبول نہیں کرتے، یعنی کفار
رب کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے۔ یہ نابکار ناحق شناس اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ آخر میں ان کا تو یہ حشر ہوگا، لیکن جو لوگ سچے دل سے ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نیک اعمال کرتے رہے، انہیں اجر عظیم ملے گا، اجر بھی ایسا جو کبھی ختم نہیں ہوگا، ابد الآباد ان پر نوازشات اور انعامات کا سلسلہ جاری رہے گا، اپنے رب کریم کے لطف و کرم سے ہمیشہ ہمیشہ بہرہ اندوز ہوتے رہیں گے۔ تو یہ تھی آخری آیات سورہ الانشقاق کی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کل اگلی صورت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔